أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم حدیث نمبر 12 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے حدیث نمبر 11 پچھلے لیکچر میں پڑھ لی اور آج ہے لیکچر نمبر 20۔ ہم لوگ حدیث نمبر 12 شروع کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سارے بچے اپنی بک نکال لیں، شروع کریں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت۔ از جب، ہینڈ آؤٹ سکرین پہ چل رہے ہیں، ذرا دیکھیے ہر لفظ کا میں نے الگ الگ آپ کو معنی اس پہ دیا ہے۔ اس طرح اس کا لفظی اور با محاورہ دونوں ترجمہ ہم کرتے جائیں گے اور ساتھ تشریح۔ اذا جب، قلتا تو نے کہا، یہ ماضی واحد حاضر کا صیغہ ہے جس میں تو نے کہا یا تم نے کہا۔ اذا قلتا، اذا جب، قلتا تو نے کہا، لیے صاحبی کا اپنے صاحب سے، صاحب ہوتا ہے ساتھ والا ساتھی، لیے صاحبی کا یہ ضمیر کی ہے جو اپنے لیے استعمال ہو رہی ہے، یعنی کہ اذا جب، قلتا تو نے کہا، لی صاحبی کا اپنے ساتھی سے، یوما دن، یوم الجمعاتی جمعہ کے دن، یوما دن جمعاتی جمعہ، انصت خاموش ہو جاؤ، یہ امر کا صیغہ ہے جس میں ہم حکم دے رہے ہیں، انصت خاموش ہو جاؤ، والامام اور امام، یہاں پہ ہم اس کا با محاورہ میں ترجمہ کریں گے جب کہ امام، والامام جب کہ امام، یخطب خطبہ دے رہا ہو، یخطب خطبہ دے رہا ہو، فقد لغوتا پس قد تحقیق، لغوتا تو نے فضول بات کی۔ دوبارہ ایک دفعہ ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اذا جب، قلتا تو نے کہا، لی صاحبی کا اپنے ساتھی سے، یوم الجمعاتی جمعہ کے دن، انصت جمعہ کے دن سے مراد ہے جمعہ کا خطبہ جب ہو رہا ہو، جمعہ کے روز جب امام نماز کے لیے، فرض نماز جمعہ کے لیے کھڑا ہو، اور اس سے پہلے جب وہ خطبہ دے رہا ہو تو اس خطبے کو سننے کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔ یوم الجمعاتی جمعہ کے دن، انصت خاموش ہو جاؤ، والامام جب کہ امام، یخطب وہ خطبہ دے رہا ہو، فقد تو پس، لغوتا تو نے لغو بات کی، لغو یعنی فضول، کیونکہ اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اس حدیث کے مطابق جب امام ہمارا خطبہ دے رہا ہو اور خطبہ کے دوران ہمیں اس حد تک بولنے سے منع کیا گیا ہے کہ اگر ہم کسی کو یہ کہہ دیں کہ خاموش ہو جاؤ، بعض اوقات ہم ایک دوسرے کو کونی مار دیتے ہیں، اشارہ کر دیتے ہیں اور لفظ منہ سے یہ ادا کر دیتے ہیں کہ نہیں مت بولو، اس طرح حرج ہو رہا ہے، خاموش ہو جاؤ، یعنی اتنا چھوٹا سا جملہ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان اپنی ذمہ داری، ہر مسلمان اپنی ذمہ داری خود سمجھے اور یہ بات یاد رکھے کہ امام کا خطبہ سنتے ہوئے اسے اتنی توجہ دینی ہے کہ کسی دوسرے کی طرف سے کوئی بھی بات ہو یا کسی قسم کی حرکت آپ دیکھ بھی رہے ہوں تو آپ نے اسے یہ بھی نہیں کہنا کہ خاموش ہو جاؤ، وہ خود سے اس چیز کا پابند ہو کہ وہ خاموشی اختیار کرے، اور اس کے لیے، اس کے آداب سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہرگز یہ لفظ بھی استعمال نہ کریں کہ جس سے یہ رکھنا ہی ایک طرح کا ہوگا، ایک طرح کی رکاوٹ ہی ہوگی کہ آپ کو یہ کہنے کی اجازت بھی نہیں کہ خاموش ہو جاؤ۔ اب سچویشن کیا بتائی جا رہی ہے، والامام جب کہ امام، یخطب خطبہ دے رہا ہو، فقد تو پس تحقیق، لغوتا تو نے لغو بات کی، تو نے فضول بات کی، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کی وضاحت کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بات جو پچھلی حدیث میں نے آپ کو کرائی، تو حدیث کی تشریح جب ہم کرتے ہیں تو حدیث کی تشریح دوسری احادیث کے ساتھ کرتے ہیں،
دوسری قرآنی آیات کے ساتھ کرتے ہیں، یا کسی صحابہ اکرام کے قول سے کرتے ہیں، یا کوئی کوٹیشن یا کسی شاعر کا شعر لگا کر ہم کرتے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے ہم تشریح کو سنوارتے ہیں، یعنی تشریح اپنی خوبصورت سی بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اب یہ تشریح طلب جو حدیث ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں جمعۃ المبارک کا خطبہ سننے کے خاص طور پہ آداب کا ذکر ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جب امام خطبہ کے لیے کھڑا ہو، اس وقت سے لے کر نماز ختم ہونے تک نماز و اذکار اور ہر قسم کا کلام منع ہے۔ یعنی نماز کے اندر کہ اگر خطبہ ہو رہا ہو تو اس وقت نماز ختم کرنے تک، ٹھیک ہے، کہ اگر 2 رکعت نماز ان کی جو فرض ہے وہ پڑھاتے ہیں، وہ ختم کرنے تک ہم نے کسی قسم کا کوئی کلام نہیں کرنا۔ اور اگر ہماری سنت نماز رہتی ہے یا نفل نماز رہتی ہے تو وہ ہم بعد میں پورا کریں گے۔ جیسے 4 سنت پہلے ادا کی جاتی ہے، وہ امام وہ جو لوگ ہیں مسلمان جو ہیں وہ مسجد میں آ کر پہلے وہ 4 سنت پڑھ لیں گے، اس کے بعد امام خطبہ دے گا، خطبے کے بعد کیا کریں گے کہ وہ نماز امام کے پیچھے پڑھنے کے بعد باقی کی نماز اپنی سنت اور نوافل ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی خطبہ کے دوران نماز پڑھنا یا کسی قسم کا ذکر و اذکار کرنا منع ہے۔ کہ خطبہ ہو رہا ہو، ہم کیا کرتے ہیں کہ جی ابھی ہماری 4 سنت پوری نہیں ہوئی تھی تو امام خطبہ دے رہا ہے تو کیوں نہ میں وہ پہلے جو جلدی ہے وہ 4 سنت پڑھ لوں۔ یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ سے وہ 4 سنت نہیں پڑھی گئی تو وہ آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں، جو پہلے پڑھنی تھی اگرچہ اسے پہلے ہی پڑھنا چاہیے۔ اس کا زیادہ اچھا کام تو یہی ہے کہ پہلے مسجد میں چلے جائیں، پہلے ادا کر لیں، پھر جب امام خطبہ دے تو صرف خطبہ سنیں، اور پھر جب نماز کا وقت ہو تو نماز ادا کریں، اور باقی کی سنت اور نوافل بعد میں ادا کریں۔ لیکن اگر آپ کسی طور نہیں ٹائم پہ پہنچ پائے اور خطبے میں جا کے شامل ہوئے ہیں تو پھر صرف خطبہ سننا ہے، پھر وہاں سنت پوری کرنے کی کوشش نہیں کرنی، وہ پھر بعد میں جا کے آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی خطبہ کے دوران نماز پڑھنا یا کسی قسم کا ذکر و اذکار کرنا منع ہے۔ صرف صاحب ترتیب قضا نماز ادا کر سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی نماز جو ہے وہ باقاعدگی سے پڑھتا ہے، قضا نہیں کرتا، تو وہ پھر اس کے لیے کوئی تھوڑی سی گنجائش ہے، یا کوئی سنتیں پڑھنے میں مصروف تھا کہ خطبہ شروع ہو گیا۔ یہ بھی ایک سچویشن ہے کہ اس نے سنتیں ادا کر رکھی تھی، یعنی کہ نیت کر لی ہوئی تھی اور ہاتھ باندھے کھڑا تھا کہ خطبہ شروع ہو گیا۔ اس کے حکم کے لیے ہے کہ جلدی وہ اپنی نماز، یعنی جو سنت نماز وہ پہلے پڑھ رہا تھا وہ پوری کر لے۔ یعنی جو چیزیں نماز میں حرام ہیں، جیسے کھانا پینا، سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا۔ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اوپر سے کوئی بھی گھر میں آ جائے تو اس کے سلام کا جواب بھی دینا نہیں جائز۔ ایون کہا جاتا ہے کہ جب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوں اور اوپر سے کوئی آ جائے اور وہ سلام لے تو اس وقت اس کے سلام کا بھی جواب نہ دیا جائے، کیونکہ آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ایک اور عبادت میں مصروف عمل ہیں۔ اس لحاظ سے سلام کا جواب دینا بھی صحیح نہیں ہے، یہ سب خطبہ کی حالت میں حرام ہے۔ امر بالمعروف یعنی نیکی کی تلقین کرنے کی بھی اجازت نہیں اس وقت، یعنی کہ اس وقت کوئی بھی بات چاہے وہ صحیح ہے چاہے وہ غلط ہے وہ کرنی ہی نہیں۔ جب خطبہ پڑھا جا رہا ہو تمام حاضرین پر سننا اور چپ رہنا فرض ہے، اور جو لوگ امام سے دور ہوں، خطبہ کی آواز ان تک نہ پہنچ رہی ہو تو ان کے لیے بھی چپ رہنا واجب ہے۔ یعنی یہ تو انہیں اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ اب خطبہ ہو رہا ہے اسپیکر کے ذریعے یا ان کی آواز کے ذریعے، لیکن اگر اس کو خطبہ کے الفاظ صحیح طور پر نہیں سننے کو مل رہے تو اس صورت میں بھی وہ خاموش ہی رہے۔ بعد میں اگر کسی آگے والے سے پوچھ لے کہ آج امام صاحب کیا فرما رہے تھے یا آج کیا بات اہم ہوئی، میں نے فلاں بات سنی ہے فلاں نہیں سنی، تو وہ مجھے بتا دیں تو وہ آپ پھر کسی اور نمازی سے پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی بری بات کرتے دیکھیں تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہاتھ یا سر کے اشارے سے، کہ جیسے ہاتھ ہلا کر یا ہاتھ سے منع کر سکتے ہیں یا سر ہلا کر سکتے ہیں، زبان سے کسی صورت یہ الفاظ ادا نہیں کرنے۔ خطبہ نہایت خاموشی، توجہ، یکسوئی، آمادگی اور جذبہ قبولیت کے ساتھ سننے اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکام معلوم ہوں ان پر سچے دل سے عمل کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔
یہ آپ کا ہونا چاہیے کہ جو خطبہ میں فرمایا جا رہا ہو اس خطبے کو اپنے پلے باندھ لیں اور اس کو پھر اپنی زندگی میں استعمال کرنے کی کوشش کریں، اور خطبہ انتہائی خوشی کے ساتھ، لگن کے ساتھ، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ، یعنی اتنا اس حدیث کے مطابق ہے کہ انسان کو، مسلمان کو مکمل توجہ کے ساتھ خطبہ سننا ضروری ہے۔ اب اس میں ہمارے جو امام ہیں، امام مالک اور امام ابو حنیفہ، ان کے جو فتوے ہیں یا انہوں نے کیا اس کے بارے میں فرمایا ہے وہ بھی ہم تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ خطبہ ہو رہا ہو تو حاضرین کے لیے کلام کرنا حرام ہے، یعنی وہ لوگ جو وہاں موجود ہوں، خواہ خطبہ سنائی دے رہا ہو یا سنائی نہ دے رہا ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنائی دے رہا ہو تو باہم بات کرنا ناجائز ہے، اور نہ سنائی دے رہا ہو تو حرام نہیں، یعنی کہ اگر انہیں سنائی نہیں دے رہا اور وہ پریشان ہے تو اس صورت میں اگر کوئی بات کر لی ہے تو یہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ ہے کہ ایسی صورت میں بات کر لی جائے تو حرام نہیں، مگر پھر بھی خاموش رہنا اور کان لگائے رکھنا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل کے قریب ہے۔ پھر امام شافعی نے کیا فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں اگر سنائی دے رہا ہو تب تو بات کرنا حرام نہیں، یعنی اگر سنائی دے رہا ہو تو تب دوسرے سے بات کرنا حرام نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بالکل حرام نہیں ہے، اگر ہم نے چھوٹی سی بات کر بھی لی تو یہ مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن جس کو قطعی حرام کر دیا جاتا ہے ویسا نہیں ہے۔ جیسے اوپر امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جی حرام ہے، جبکہ امام شافعی کہتے ہیں حرام نہیں، یہ مکروہ ہے۔ کیا دوران خطبہ میں خطبہ دینے والے کے لیے کوئی بات کرنا حرام ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرام ہے، لیکن کسی نیکی اور بھلائی کی تعلیم ہو تو حرام نہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عام بات ہو رہی ہو تو چلیں وہ حرام ہے، لیکن اگر نیکی کی بات آپ لوگ کر رہے ہوں تو پھر یہ حرام نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اس طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابتدائی قول ان کا بھی یہی تھا۔ امام مالک نے بھی فرمایا کہ ایسا کلام کرنا جائز ہے جس کا تعلق نماز کے مصالحے سے ہو، یعنی جو ہماری نماز کو درست کرتا ہو۔ اسی طرح دوسری احادیث وغیرہ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے، جیسے صحیحین میں نے پچھلی حدیث میں آپ کو بتایا تھا کہ حدیث صحیحین کون سی ہیں، ایک صحیح بخاری اور دوسری صحیح مسلم۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امام خطبہ دے رہا ہو اور تیرا ساتھی کوئی بات کر رہا ہو تو اپنے ساتھی سے کہے چپ، تو نے لغو بات کی۔ یہ تقریباً وہی حدیث کے الفاظ ہیں جو حدیث ہم یہاں کر رہے ہیں۔ اور پھر یعنی کہ تیرا یہ کہنا بھی خطبے کے آداب کے خلاف ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خطبہ کے دوران کسی قسم کی بات کرنا جائز نہیں۔ سمجھ آ گئی آپ کو حدیث کی؟ ایک دفعہ حدیث کے الفاظ ہم دوبارہ دہراتے ہیں کہ بیسک اس حدیث میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب جمعہ کے روز جب نماز جمعہ ہو رہی ہو، اس کے 2 فرضوں سے پہلے جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اس خطبے کو اتنی خاموشی اور توجہ سے سننے کی ضرورت ہے کہ اس کے لیے لفظ دہرانا کہ چپ ہو جاؤ یہ بھی جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ائمہ کرام کی جو بحث تھی وہ بھی میں نے آپ کے گوش گزار کی، وہ بھی بتایا کہ وہ اس سلسلے میں کس چیز کو کس طرح لیتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں اس کو کیسے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر غلط بات یا کوئی عام بات کی جائے تو یہ بات کرنا مکروہ یا حرام ہے، جبکہ اگر جائز بات کوئی کی جائے جو کہ نماز کی اصلاح کے لیے ہو تو وہ حرام نہیں ہے۔ اس کو کسی نے مستحب قرار دیا ہے تو کسی نے اس کو جائز قرار دیا ہے اور کسی نے اسے مکروہ قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس حدیث کے مطابق ہمیں یہ بات واضح ہو گئی ہے یا ہو جانی چاہیے کہ خطبہ کے دوران کسی قسم کی کوئی بھی جو آپ نے بات چیت کرنی ہے یا صرف خطبہ سننے کے لیے کسی کی توجہ اس طرح مبذول کرانے کے لیے آپ کہتے ہیں چپ ہو جاؤ خاموشی سے سنو، تو اس کی بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر جو نمازی ہے وہ اپنی ذمہ داری کو خود سمجھتے ہوئے نماز جمعہ کا جو خطبہ ہے اس کو اتنی توجہ کے ساتھ خود سنیں۔ نماز جمعہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو لوگ نماز جمعہ ادا کر لیتے ہیں ان کے ہفتہ بھر کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔
اور نماز جمعہ کی اس قدر اہمیت ہے معاشرتی لحاظ سے بھی کہ جب مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہوتے ہیں، اور ایک یہ اہم موقع ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس خطبہ میں مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کوئی پہلو ایسا ہوتا ہے جس کو اجاگر کیا جا رہا ہوتا ہے تاکہ مسلمان بھی ان خوبیوں سے متصف ہو سکیں۔ میرا خیال ہے آپ کو اس حدیث کا اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، اس کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ بھی سمجھنے میں پرابلم نہیں آئی ہوگی۔ پھر بھی میں ایک دفعہ اس کا ترجمہ دہرا دیتی ہوں اور پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گی، ٹھیک ہے؟ دوبارہ سے، اذا جب کلتا تو نے کہا، لی صاحبی کا اپنے ساتھی سے، یوم الجمعاتی جمعہ کے دن، انست خاموش ہو جاؤ، والامام جب کہ امام یخطبو خطبہ دے رہا ہو، فقد لغوتا تو پس تو نے لغو بات کی۔ لغو ہوتی ہے جھوٹی اور فضول بات، یعنی کہ ایسی بات جس کا ہونا جو ہے ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو، ٹھیک ہے؟ یہاں تک آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔